السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج میں ڈاکٹر محی الدین صاحب کے گھر پہ ہوں، جن کی کاوشوں سے پاکستان کا پازیٹیو امیج پوری دنیا میں انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ لیکن ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے اسٹارٹ کا، کہ آپ نے جو پاکستان میں کہاں سے اپنی جو ڈگری ہے کمپلیٹ کی، پھر امریکہ میں آئے، پھر امریکہ میں آنے کے بعد کن کن مشکلات سے گزرے، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی جو ہے اسٹرگل کرتا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر آئے، انجینئر آئے، آپ ایک دم نہیں بن گئے کہ جی پاکستان سے آئے اور آ کے جارج واشنگٹن میں لگ گئے، تو اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنی ان تمام کاوشوں کے بعد جو ہے اپنے اس پروسیجر کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم نے کیا کیا، کس طریقے سے آپ نے ان کو ہیڈ کیا، اور یہ جو پاکستان کے اندر میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ بہت مطلب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آج کل نام تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے، لیکن آپ جیسے لوگ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کا نام اوپر جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتائیں، اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں، اپنے جو آپ نے ریزیڈنس کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر آخر میں جو ہے ہمیں آپ وہ بتائیں جس سے آج دنیا آپ کو پہچانتی ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا عاصم صاحب، آج آپ میرے گھر آئے، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ پی ایف ماڈل اسکول شارع فیصل پر ہوئی۔ اس کے بعد میں ڈی جے کالج میں داخل ہوا انٹر کے لیے، اور پھر وہاں سے میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ ڈاؤ میڈیکل کالج میں 1983 میں داخل ہوا، اور 1989 کی اینڈ میں وہاں سے گریجویٹ کیا۔ اس کے بعد ہاؤس جاب کی، اور پھر فوراً ہی امریکہ آ گیا۔ اس زمانے میں میرا ارادہ تھا کہ میں ایک کارڈیک سرجن بنوں گا، اور اسی کے لیے میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا فلیڈلفیا میں فیلوشپ کے لیے آیا۔ لیکن وہاں پر جو میرے مینٹر تھے وردی ڈسیسا، انہوں نے مجھے ایک دن اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، لیٹس کیلکولیٹ کہ بھئی کہ اگر کہ آپ نے کارڈیک سرجری کی، آپ ایک اپنے پورے کیریئر میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ تو میں نے اور انہوں نے مل کر ایک اندازہ لگایا کہ بھئی کہ کتنے لوگ جو ہیں میرے کام سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس کے بجائے تم ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کرو جس کے کرنے کے بعد اگر یہ کام کامیاب ہو جائے تو جو جتنے لوگوں کو تم ہیلپ کرو گے اس سے کئی 100 گنا لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو یہی سوچ کر میں نے اس کام کے بارے میں ان سے دریافت کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی کہ یہ کام یہ ہے کہ چونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کا جو ہے ایک دل کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا جو اوریجنل دل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی لائف سپورٹ کر سکے۔ تو اور جو ایکسٹرا دل جو ڈونرز ہیں، دل کے ڈونرز ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہر اس آدمی کو جس کو دل کی ضرورت ہے وہ اس کو میسر ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جانور کا دل ہم اس انسان میں اس طرح سے لگائیں کہ وہ یا تو اس کو کچھ دن کے لیے، جب تک کہ اس کو انسان کا دل میسر نہ ہو، جس کو برج ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے، اس طریقے سے لگائیں، یا پھر اگر کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسا دل ہم بنا لیں ایک جانور میں جس کو لگانے سے ایک آدمی کو کچھ سالوں کی زندگی مل جائے گی، تو وہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ اس وقت کافی سوچ بچار کے بعد مجھے لگا کہ یہ کام جو ہے میرے خیال میں بہتر ہے میرے لیے، اور اس میں مجھے انٹرسٹ بھی آ رہا تھا۔ تو یہ 1991 کی بات ہے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی۔ تو اس کے بعد
اس کام میں جٹ گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن اس کو کبھی پلٹ کر کوئی اور کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ جو پچھلے 30 سال ہیں وہ اتنے آسان نہیں تھے، بہت زیادہ مشکلات سے بھی گزرنا پڑا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ریسرچ جو فیلڈ ہے یہاں، اس میں ہر دفعہ کامیابی نہیں ملتی، بہت دفعہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سارا دار و مدار ہوتا ہے فنڈنگ پر، کہ بھئی کہ کتنی فنڈنگ آپ کے پاس ہے جس سے آپ یہ اپنا ریسرچ کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ فنڈنگ کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اور کبھی بالکل نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ انسٹیٹیوشن چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی اور انسٹیٹیوشن میں جا کر کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کریئر کے دوران میں نے تقریباً 3 مختلف انسٹیٹیوشن میں یہی زینو ٹرانسپلانٹیشن کا پروگرام اس کو ایک نئے سرے سے شروع کیا۔ پہلی دفعہ میں نے یہ کام رش یونیورسٹی شکاگو میں شروع کیا، اس کے بعد میں NIH میں یہ کام میں تقریباً 13 سال تک کیا، اور وہاں میں نے پورا ایک اسٹیبلش کیا ایک پروگرام، اور پھر 2017 سے لے کر اب تک یونیورسٹی آف میریلینڈ میں نے یہ کام کیا۔ تو اس دوران جو ہے یقینی بات ہے کہ بہت سارے ایسے بھی موقع آئے جس میں لگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں شاید وہ کبھی پائے تکمیل پر تک نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ برے وقت بھی گزر گئے، اور اس دوران جو پچھلے 20 سال ہیں ان میں 29 سالوں میں، اس میں ہم نے بہت ساری ایسی ایڈوانسز کیں جس سے یہ پتہ چلا کہ بھئی کہ یہ جو ہے کام ہم جو ہے وہ انسان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی جد و جہد کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا 20 جنوری کے شروع میں 7 تاریخ کو ہم نے مسٹر بینٹ کے ایک دل لگایا ہے جو کہ ایک پک کا ہے۔ تو جو کام اس دوران ہوا ہے وہ دو جگہوں پہ ہوا ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ جو دل ہے اور جو جانور ہے اس کو جینیٹکلی ماڈیفائی کیا گیا ہے۔ جو چیزیں اگر کہ ہم اس کے بغیر اگر کوئی آرگن لگاتے ہیں تو وہ منٹوں میں ریجیکٹ کر جاتا ہے۔ تو ہمارا کام جو پچھلے کئی سالوں میں رہا ہے وہ یہ ہے ہمارے کولیبریٹرز کے ساتھ کہ ہم اس جانور کی جینز کو اس طریقے سے تبدیل کریں کہ وہ جب اس انسان میں لگایا جائے تو وہ انسان اس کو فوراً نہ سمجھے اور اس پہ اٹیک، اس کا جو امیون سسٹم ہے اس پر اٹیک نہ کرے۔ تو یہی ہمارا مقصد تھا، اور اس مقصد کے تحت ہم نے مختلف جینز کو بدلا ہے اس جانور میں، یہاں تک کہ اب 10 ایسی جینز ہیں جو کہ ہم نے اس میں بدلی ہیں۔ 4 جین ہم نے نکالی ہیں اور 6 اس میں داخل کی ہیں۔ اور یہ سب مسٹر بینٹ میں کرنے سے پہلے ہم نے جانور میں ٹیسٹ کی، ہم نے دکھایا ہے کہ بھئی کہ یہ جو جینز ہیں اور ان کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ہارٹ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف تو ہم یہ جین ماڈیفیکیشن کرتے رہے، دوسری طرف ہم نے جو ادویات کا استعمال ہے جو انسان میں ٹرانسپلانٹ میں دوائیں یوز ہوتی ہیں، وہ ایک طریقے سے ہر انسان کے سیل کو مار دیتی ہیں۔ وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر پاتی کہ بھئی کہ کون سا سیل ان کو اس کے فنکشن کو دبانا ہے اور کون سے کو نہیں دبانا۔ تو جس طرح کینسر میں کی دوائیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے ہر چیز کو بغیر ڈفرینشیٹ کیے ہوئے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے یہ دوائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ہم نے ایک کاوش یہ کی ہے کہ ایک ایسی ڈرگ بھی اس میں استعمال کی ہے جس کی وجہ جو ایک اسپیسیفک پاتھ وے ہے اس کو دباتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں جو جنرلائز قسم کی جو دوائیں ہیں جو امیونو سپریشن ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔
although کہ ہم ایک آدھ وہ ڈرگ بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر دار و مدار اس ڈرگ پہ ہے جو ہم نے اس اسپیسیفک پیتھوے کو سپریس کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد جب ہمیں یہ احساس ہوا اور ہمارے پاس اتنا ڈیٹا جمع ہوا کہ ہم ایف ڈی اے جو یہاں کی ریگولیٹری ایجنسی ہے اس کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی کہ کیا ہم یہ ایک انسان میں ٹرائی کر سکتے ہیں کیا. پہلی دفعہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس ڈیٹا تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں کچھ اور ڈیٹا کی ضرورت ہے جو آپ کو مزید جانور میں یہ کام کرنے کے بعد ملے گا، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہر چاہے نیا ڈرگ ہو، چاہے نئی کوئی پروسیس ہو، اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس پروسیس میں گزرنے کے لیے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور اس پروسیس سے ہم انشاءاللہ گزریں گے اور ایک کلینکل ٹرائل شروع کریں گے. جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو اس کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ایف ڈی اے کے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے جس میں وہ اگر کوئی ایسی تجرباتی دوا ہے یا پروسیس ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں صرف اس مقصد کے لیے ایک ایسے انسان میں جس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں اویلیبل، تو اس پروسیس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے ہم نے جو یہی ایف ڈی اے ہے جو ریگولیٹری ایجنسی ہے ان سے درخواست کی کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے ڈیوڈ بینٹ، جس کو ہم اپنے معیار کے مطابق ایک ہارٹ فراہم نہیں کر سکتے انسان کی، اور وہ اس انسان میں بہت جینے کی تمنا ہے. اور ہم نے جب اس سے ایسی دریافت کیا کہ بھئی کہ اگر ہم نے یہ ایکسپیریمنٹل ماڈل میں ایک جانور کا ہارٹ لگا کے ایک اور دوسرے جانور میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے اندر بھی اگر ہم لگائیں تو یہ کامیاب ہوگا. تو مسٹر بینٹ نے اس چیز کی ہمیں اجازت دے دی، لیکن یہ صرف ابھی زبانی اجازت تھی. اس کے بعد ہم نے ایف ڈی اے سے میں اپلائی کیا تقریباً دسمبر کی 20 تاریخ کو، اور تقریباً 10 دن بعد ہماری مستقل بات چیت چلتی رہی ان سے، بیک اینڈ فورتھ. انہوں نے بہت سارے ہم سے سوال کیے، ہمارے تجربے جو پچھلے 30 سال کے ایکسپیرینس ہے اس کو سب جانچا پرکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں نیو ایئرس ایو 31 دسمبر کو یہ بتایا کہ بھئی کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی اجازت ہے. اب چلیں، یہ ریگولیٹری معاملہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن اب پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ بھئی کہ اس پروسیس کا خرچہ کون اٹھائے گا. تو چونکہ یہ ایسا پروسیس ہے جو کہ ابھی تک کسی انشورنس کی بک میں درج نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ہمارے یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی آف میریلینڈ، اور اس کا جو ہاسپٹل ہے یونیورسٹی آف میریلینڈ میڈیکل سینٹر، اس میں ان لوگوں نے کافی ہماری نیگوسیشن شروع ہوئی کہ بھئی کہ یہ اس دور میں، جبکہ کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی سارے ہاسپٹلز جو ہیں کافی نقصان برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا کام کر سکیں گے جس کی شاید ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ کاسٹ دینی پڑے، مگر چونکہ اس کا مقصد بہت نیک تھا، اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پیشنٹ کی کسی طریقے سے جان بچائی جائے، اور اس وجہ سے ہم نے یہ پرسو کیا، اور بالآخر کافی جد و جہد کے بعد ہمارے ہاسپٹل نے بھی اس کا خرچ اٹھانے کے رضامندی دے دی. تو پھر تقریباً 7 جنوری کو ہم نے یہ آپریشن کیا، اور ماشاءاللہ سے یہ بالکل ایک کامیاب آپریشن تھا. اس سے پہلے جو یہ پیشنٹ تھا وہ تقریباً 2 مہینے سے اپنے بستر پر تھا، اور اس کا ہارٹ بھی بہت بالکل کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اور اس کے ہارٹ کی جگہ ہم نے ایک مشین کے ذریعے سے اس کے ہارٹ کی فنکشن کو مینٹین کر رہے تھے. اس مشین کا نام ہوتا ہے ایکمو.
اور پھر چونکہ وہ 2 مہینے سے اپنے بستر پر تھا، اس کے سارے جسم کے مسلز بے تحاشا سے کمزور ہو گئے تھے. دل کے سوا باقی سب اس کے آرگن بہتر طریقے سے کام کر رہے تھے. تو اب جب کہ یہ آپریشن ہو گیا ہے اور آج اس کو تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے، تقریباً 5 ویکس ہو چکے ہیں اس کے آپریشن کو، تو اس کا دل جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. اس میں کوئی ریجیکشن کا اب تک کوئی سائن نظر نہیں آیا ہے. لیکن جو پروگرس پیشنٹ کی ہے وہ بہت سلو ہے، کیونکہ وہ اتنا ویک ہو چکا تھا اس کے آپریشن سے پہلے ہی کہ اس کے مسلس اتنے ویک ہو چکے تھے کہ ایون کہ ہم نے ایک نیا ہارٹ اس میں لگایا ہے، اس کو بڑا ہی وقت لگ رہا ہے کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ اس کی جسم کی قوت واپس آئے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، تقریباً مہینہ 2 مہینے اس میں اور مزید لگیں گے جب تک کہ اس کی سارے جسم کی مسلس اس قابل ہو جائیں کہ وہ واپس کھڑا ہو چل سکے اور اپنے گھر جا سکے. تو اب تک جو بھی ہماری پروگرس ہے اس سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور وہ ویسی ہی ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوا یہ ٹوٹلی FDA سے اپروو آپریشن ہوا ہے؟ جی ہاں. تو یہ میں اس بات کی اگین وضاحت کروں، کیونکہ چند میڈیا سورسز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے بغیر کسی FDA کی اپروول یا کسی اور ریگولیٹری کی اپروول کے بغیر یہ کام کیا ہے. یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے. اس چیز کا FDA نے ہمیں بالکل منظوری دی. نہ صرف کہ FDA نے، ہمارے ہاسپٹل کے ایتھیکل ڈپارٹمنٹ نے، جو انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ ہوتا ہے اس نے، اور کئی لیگل اور ایتھیکل ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہاسپٹل کے تھے، انہوں نے کافی دن اپنی کمیٹیز کی میٹنگز کے بعد اس چیز کی اپروول دی. نہ صرف یہ، ہم نے اس پیشنٹ کا 4 سائیکیٹرسٹ سے معائنہ کروایا تاکہ اس کی دماغی حالت کا وہ سرٹیفکیٹ دیں کہ وہ صحیح دماغ آدمی ہے، اور جو یہ فیصلہ کر رہا ہے وہ بالکل اپنے باہوش و حواس کر رہا ہے. اور ان میں سے 2 ہمارے اپنے ہاسپٹل کے سائیکیٹرسٹ تھے، 2 باہر کے دوسرے ہاسپٹلس کے سائیکیٹرسٹ تھے. انہوں نے متفقہ طور پہ یہ اپنا فیصلہ دیا کہ یہ آدمی بالکل صحیح الدماغ ہے، اور جو بھی کہہ رہا ہے وہ باہوش حواس کہہ رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوری داستان سنی، اور 30 سال کی یہ محنت رنگ لائی، اور آج ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ پروسیجر ہے، جو سرجری ہوئی ہے، یہ کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ پورے امریکہ میں اور اس کے بعد اس کو پوری دنیا بھی فالو کر سکتی ہے. ایک بتائیں کہ پگ ہی کیوں؟ تو یہ جو پروسیس ہے وہ شروع بہت عرصے سے ہوا تھا. مطلب 1668 میں کسی نے جو ہے ایک کتے کی کھوپڑی اس کی بون نکال کر ایک اور انسان میں لگائی تھی. تو اتنا پرانا یہ پروسیس ہے. اس کے بعد کبھی کسی نے فراک کی سکن نکال کے برن کے پیشنٹس میں لگا دی. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت ہی مشہور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، وہ بیبی فے کے نام سے. اس میں جو ہے ایک بچے کو بیبون کا دل لگایا گیا تھا، جو کہ 3 ہفتے چلا تھا. مگر وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ بغیر کسی ریسرچ کے صرف ایک ایمرجنسی پروسیجر کے طور پہ کی گئی تھیں. بیبون اور جو دوسرے اسی کی نسل کے بندر ہیں، ریسس ہوتا ہے، اور تو یہ جو ہیں وہ انسان سے تو زیادہ قریب ہیں، لیکن ان کے استعمال کرنے میں بہت مشکلات ہیں. سب سے بڑی مشکل کہ یہ انڈینجر اسپیسی کے دائرے میں آتے ہیں، اور ان کو یوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو HIV جو ہے وہ ایک بندر سے بھی ٹرانسمٹ ہوئی تھی. تو یہ انفیکشن کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ اب بندروں کو نہیں یوز کیا جاتا. یہ خاص طور پہ پگ جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے؟ بالکل.
تو یہ جو اس کو کہتے ہیں کلوننگ. جی تو اس میں کرتے یہ ہیں کہ جو پگس کے جو پگ کا بچہ ہونے سے پہلے ہی جو اس کا جو ایگ ہوتا ہے اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اپنے مرضی کے مطابق. تو جو نیا پیگ پیدا ہوتا ہے اس میں وہ جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے جو کہ آپ نے اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ایک 40 سال لمبی کہانی ہے جس میں مختلف جینس کو ہم نے دیکھا کہ کون سی چیز جو مضر ہے انسان کے لیے, کون سی چیز کی انسانی جین کی ضرورت ہے. تو جو 6 جینیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ سب انسان کی جینز ہیں. تو یہ سب کام ہونے کے بعد جو وہ پگ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے اس قابل ہوتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک اور اسپیشل پروگرام کریں گے جس میں کلوننگ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آئندہ آنے والی جو ریسرچ ہے وہ کہاں پہنچے گی. تو اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں بہت مشہور ہیں اور ہر جگہ ہیں, اور آپ کیسا دیکھتے ہیں ان پاکستانی ڈاکٹرز کو کہ ان کا امریکن پالیٹکس اور امریکہ کے اندر کیا کتنے انوالو ہیں وہ؟ دیکھیں یہاں ہر چیز جو ہے پاکستان کی طرح پیسے سے چلتی ہے. تو جو یہاں کا جو پاکستانی ڈاکٹروں کا بھی جو طبقہ ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت ویل آف ہے. تو جب آپ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں بولت فائنینشلی اور اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے بھی, تو اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. تو ہمارے میرے رف خیال میں تقریباً 10,000 پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں ہیں جو کہ ایک بہت بڑی قوت ہیں, جو کہ اپنے اگر مل کر کام کریں تو بہت سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, ریسرچ میں بھی, پالیٹکس میں بھی, اور ہر شعبے میں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے کام جو ہے کروا سکتے ہیں. ایون کہ ان کا بہت بڑا رول ایڈوکیسی کے لیے بھی ہے کہ وہ بہت ساری جس طرح کے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس میڈیکل گریجویٹس یہاں آنا چاہتے ہیں, ان کو مشکل ہوتی ہے, تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا آپ لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں, جو پاکستان سے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کی آپ بہت ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مشکلات حل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ امریکن ڈاکٹر بھی اتنے ویل آف ہوتے ہیں یا مطلب آپ لوگ, میں نے دیکھا پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں نا ان کے ورکنگ آورس شاید زیادہ ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ محنت تو یہاں بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کوئی چیز کیونکہ میں نے کئی دیکھا ہے ڈاکٹر کو صبح 8 بجے جاتے ہیں تو شام کو کافی دیر سے آتے ہیں اور وہ 6 دن کام کرتے ہیں کنٹینیوسلی. پاکستان میں یا یہاں پر؟ ہاں یہاں پر بھی چاہے کتنے بھی بڑے ڈاکٹر بن جائیں, آپ کو ہمیشہ ایک کمپٹیشن رہتا ہے, اور جو بھی آپ اچیو کرتے ہیں وہ محنت سے ہی اچیو کرتے ہیں. اور آپ کی اسپیشلٹی کس چیز میں ہے؟ میں نے تو ساری اپنی جو کارڈیولوجسٹ, جی کارڈیک سرجری میں, اور زیادہ تر میں نے ریسرچ میں کام کیا ہے, اور اسی چیز میں جو جینو ٹرانسپلانٹیشن ہے شروع سے میرا یہی مقصد رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور انسان میں کر سکیں. اچھا یہ ریسرچ جو ہے میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ریسرچ کا ورک امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہے, یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل, اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں بھی اس کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے, لیکن امریکہ میں چونکہ اس کی فنڈنگ بہت اچھی مل جاتی ہے, اس وجہ سے یہاں جو ہے اس چیز کی امپورٹنس زیادہ ہے. اچھا آپ نے جب اسکول یہاں پر پہنچے یہاں پر آپ نے, تو ایک اسٹرگل ہوتی ہے جی کہ میرا خیال ہے کہ کس طریقے سے اپنی اتنی امپورٹنٹ لائف جو کہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے, پھر گھر فیملی کو دیکھنا, وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ وہ آپ کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں, میری وائف تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ آپ کے چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی, کیونکہ ریسرچ میں تو
یہ تو نہیں ہوتا کہ جی 5 بج گئے میں گھر جا رہا ہوں, بعض دفعہ آپ کافی دیر دیر تک کام کرتا رہنا پڑتا ہوگا. بالکل بالکل. اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ میری وائف کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مجھے ہر برے وقت میں میرے ساتھ رہی ہیں اور ہر اچھے وقت میں بھی ساتھ رہی ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں تو آپ کو وہ ایسا ساتھی ہو جو آپ کو آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو بتا سکے کہ بھئی کہ آپ کو اگر آپ کا دن اچھا نہیں گزرا تو اس کو آپ کو تھوڑا سا سہارا دے سکے. تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ساتھی دیا ہے کہ انہوں نے مجھے ہر اپنے اچھے اور برے وقت میں میں نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ پایا. ویری گڈ. یہی ہوتا ہے کہ جب تک لائف پارٹنر کسی چیز کا ساتھ نہیں دے تو آپ وہ اتنا آسانی سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی, اور آپ کا تو پروفیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں گھر میں تھوڑا سا ریلیکس ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا بس ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے تفصیلی بات کی, اور میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے پروگرام کریں جو ان کی ریسرچ سے متعلق ہو. ان کی جیسے انہوں نے بتایا کہ 30 سال پرانی, مطلب 30 سال سے ریسرچ میں ہیں, تو یقیناً ان کے پاس بہت اچھے موضوع ہوں گے جس کو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں یہاں پر رہ کر کس قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں, کس قسم کی ریسرچ کامیاب ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے یقیناً ان کے پاس اور بہت ساری انفارمیشن ہوگی دوسری ریسرچ کے حوالے سے. تو بہت انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب سے آج باتیں ہوئیں, اور میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی کلوزنگ ریمارکس ہمارے پاکستانی عوام کو, جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں, سمجھنے والے لوگ ہیں؟ نہیں بالکل, جو میں نے سیکھا ہے یہاں امریکہ میں کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایم ہے اور آپ اس پہ چلتے کام کر رہے ہیں تو موقع ملتے رہتے ہیں. اور میرے جتنے بھی ینگ فزیشنز ہیں پاکستان میں, جو اس وقت کافی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ بھئی کہ وہ شاید پیچھے رہ گئے ہیں, کچھ آگے نہیں بڑھ پا رہے, لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ اپنی کوششیں کرتے رہیں. اتنی زیادہ ڈفرینٹ مواقع ایون پاکستان میں بھی ہیں, یہاں پر بھی ہیں, کہ آپ اگر اس میں اپنا کام کرتے رہیں تو بالآخر جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے. ان کو میرا ایک ایگزامپل لینا چاہیے کہ مجھے اس کام کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے 30 سال لگے, لیکن بالآخر ہو گیا یہ کام, رائٹ. شاید میں بیچ میں کئی ایسے مواقع آئے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کام جو ہے میں انسان میں نہیں کر سکوں گا, لیکن اب کر پایا. تو اگر آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ ہر کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, کیپٹل ٹی وی دیکھتے رہیے, اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی انٹرویو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیں. پوری دنیا میں جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے نام سے نارتھ امریکن بیسڈ ٹی وی چینل ہے, اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم پاکستانی پازیٹیو امیج کو دکھائیں, دنیا میں بتائیں کہ پاکستان کے باہر پاکستانی پاکستان کا کتنا نام روشن کر رہے ہیں. تو یہی انہی کوششوں میں سے آج ایک کوشش کی, اور ہمیں ڈاکٹر صاحب کو بہت مصروف تھے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.